ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ بھارت اور جاپان کے درمیان باہمی اشتراک کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ نریندر مودی کو G7 اجلاس میں شرکت کی جاپانی وزیر اعظم کی دعوت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا شہر سری نگر کا دورہ۔ زیر تعمیر پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل پر دیا زور۔ پرسار بھارتی کے CEO گورو دیویدی نے دوردرشن کیندر سری نگر کے کام کاج کا لیا جائزہ۔ LG کے ساتھ بھی کی ملاقات۔ اور نوروز اور یوم شجرکاری کے سلسلے میں وادی بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ خبریں تفصیل سے۔ جاپان کے وزیر اعظم فیومیو کیشیدا نے G7 ہیروشیما اجلاس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو باضابطہ طور مدعو کیا ہے۔ نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا کہ سال منفرد ہے کیونکہ بھارت اور جاپان G20 اور G7 کی بالترتیب صدارت سنبھال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے درمیان سیاحت کے تبادلے سے متعلق سال 2023 کا موضوع ہمالیہ کو ماؤنٹ فیوجی کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ممالک نے باہمی تعلقات، دفاع اور کاروبار سے لے کر ڈیجیٹل شراکت داری تک کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ دونوں ممالک کے مابین 2 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے جہلم ریور فرنٹ اور دیگر پروجیکٹوں پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہر میں جاری سبھی پروجیکٹوں کو وقت مقررہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ LG نے سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے CEO سے تلقین کی کہ وہ سری نگر آنے والے سیاحوں کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر سیلفی پوائنٹ قائم کرنے کے امکانات کا جائزہ لیں۔ CEO نے LG کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ دریائے جہلم کے بائیں کنارے پر زیرو برج سے لال منڈی تک کے کام کو اپریل کے آخر تک مکمل کیا جائے گا۔ LG نے سری نگر میں واک ویز اور سائیکل ٹریکس کی تعمیر کے بارے میں تفصیلات طلب کیں۔ انتظامیہ کے کئی افسران LG کے ہمراہ تھے۔ LG کے مشیر RR بھٹناگر نے آج جموں کے ٹیچرز بھون میں 7 روزہ ٹرائبل یوتھ ایکسچینج پروگرام کا افتتاح کیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کو مناسب پلیٹ فارم مہیا کرانا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جا سکے۔ انہوں نے شرکاء سے تلقین کی کہ وہ اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کریں۔ اس پروگرام کا اہتمام نہرو یووا کیندر سنگٹھن نے وزارت داخلہ کے تعاون سے کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی نے آج سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ گورو دیویدی نے دوردرشن کیندر سری نگر کی کارکردگی کے بارے میں LG کو جانکاری دی۔ CEO نے LG کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ دوردرشن سرکار کی اسکیموں اور فلاحی پروگراموں کی جانکاری عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مخصوص پروگرام اور سلاٹ نشر کرتا ہے۔ بعد میں انہوں نے دوردرشن کیندر سری نگر کا دورہ کیا اور کیندر کے مختلف شعبوں کے معائنے کے دوران اسٹیشن کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بعد میں کیندر کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں انہوں نے دوردرشن سری نگر سے جڑے مختلف معاملات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ کیندر کی کارکردگی اور سرگرمیوں کو مزید فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میٹنگ میں دوردرشن کی ADG کنچن پرساد، DD کشر چینل کے ADG پریم پرکاش شکلا، DD کے سری نگر کے ہیڈ آف آفس S سنجیو، شعبہ خبر کے سربراہ قاضی محمد سلمان اور پروگرام ہیڈ رابعہ رسول کے علاوہ دیگر کئی افسران بھی موجود تھے۔ ملک کو مختلف شعبوں میں خود کفیل بنانے کے لیے جہاں کئی محکمے مختلف سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، وہیں کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کمیشن بھی اس سمت میں اقدامات کر رہا ہے۔ اسی سلسلے کے کڑی کے تحت کمیشن کے چیئرمین منوج کمار نے آج پلوامہ میں منعقدہ ایک تقریب پر پلوامہ اور رامبن اضلاع سے تعلق رکھنے والے 120 مگزبانی کے کسانوں میں 1200 بی باکسز تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مگزبانی کسانوں کی آمدن بڑھانے میں فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کسانوں سے تلقین کی کہ وہ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کمیشن کی اسکیموں سے استفادہ کریں۔
स्किल डेवलपमेंट की मरकजी वजारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के एहतमाम से आज श्रीनगर में जारी सार्स आजीविका मेले में 3 रोज़ा आर्टिजन वर्कशॉप का आगाज हुआ। इंस्टीट्यूट के एडिशनल डायरेक्टर ने वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद इस तरह के प्रोग्राम की अहमियत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दस्तकारों की हौसला अफजाई की गर्ज से मुनाकिद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जज जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजवी ने आज गांदरबल जिले की कई झैली अदालतों का दौरा किया। जस्टिस मोक्षा खजूरिया, जो कि गांदरबल जिले की एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, को गांदरबल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस खजूरिया ने वकला के साथ बात करके उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की और डिप्टी कमिश्नर को उनके मसाइल हल करने के मौके पर ही हिदायत दी। जस्टिस मोक्षा खजूरिया ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के अलावा जिले के जुडिशल अफसरों के साथ एक मीटिंग की और अदालतों के अमले को इल्तिवा में पड़े सभी मामलात की पेशरफ्त में तेजी लाने की हिदायत दी। जस्टिस खजूरिया ने मुंसिफ कोर्ट कंगन के बुनियादी ढांचे में मजीद बेहतरी लाने पर भी जोर दिया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ नौरोज का त्यौहार आज जम्मू कश्मीर में भी अकीदत के साथ मनाया गया। त्यौहार के सिलसिले में कश्मीर के शिया आबादी वाले इलाकों में खासी चहल पहल देखने को मिली। नौरोज के मौके पर खुसूसी दुआ मजालिस का भी एहतमाम हुआ। सीनियर कांग्रेस लीडर जी अबी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को नौरोज की मुबारकबाद पेश की है। आज जंगलात का आलमी दिन और यौम शजरकारी भी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी कई तकरीबात मुनाकिद हुई और तकरीबन सभी अजला में शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने खनाबल में सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन के दफ्तर के अहाते में एक पौधा लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की। डिप्टी कमिश्नर ने सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन के कई मुलाजमीन में तौसीफी असनाद तकसीम की। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर बसीर हक चौधरी ने जिला अस्पताल के अहाते में एक पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बकाया हयात में पेड़ पौधों का एक अहम रोल बनता है। उन्होंने कहा कि शजरकारी की मुहिम में हर शहरी को हिस्सा लेना चाहिए। हयातपुरा बडगाम यौम शजरकारी के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब पर जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने एक पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज किया। उन्होंने माहौलियात की पाकीज़गी के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जहां कहीं भी पेड़ काटने की जरूरत आन पड़ती है वहां नया पेड़ लगाया जाना चाहिए। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन ने डिग्री कॉलेज कुलगाम के अहाते में एक पेड़ लगाकर जिले में शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर तालिब इल्म की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने सब सोने के बचाव के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। आज डाउन सिंड्रोम नामी बीमारी के सिलसिले में जानकारी आम करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है ताकि लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में जानकारी फराहम करने के अलावा इस बीमारी में मुब्तला अफराद की हौसला अफजाई की जा सके। इस बीमारी के शिकार लोगों की हौसला अफजाई का मकसद उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में यकसा मौक़े फराहम करना है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के सिलसिले में आज रामबन में एक जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसका एहतमाम समाजी बहबूद महकमे ने किया था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए माहिरीन ने इस बीमारी की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में जानकारी फराहम की। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन ने जोर देकर कहा कि डाउन सिंड्रोम में मुब्तला अफराद को किसी भी सूरत में समाज से अलग नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीर सूबे के अनंतनाग और बडगाम को मुकम्मल तौर टीबी फ्री अजला करार दिया गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर फहीम आलम ने कहा कि अनंतनाग में ट्यूबरकुलोसिस के खात्मे के सिलसिले में मुकर्रर किए गए अहदाफ के मुकाबले में 80% हुसूलियाबी दर्ज की गई है और इस तरह अनंतनाग बडगाम के बाद कश्मीर सूबे का दूसरा टीबी फ्री जिला बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर की इनफरादियत को जख्म पहुंचाने की दानिश तक कोशिश की जा रही है। श्रीनगर में बारामूला और अनंतनाग से आए पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस खित्ते की तहजीब व तमद्दुन को मुतासिर किया जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद से काम लेना वक्त की अहम जरूरत है।
شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کئی سیاسی کارکنوں نے آج اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس سلسلے میں سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری کے علاوہ پارٹی کے دیگر کئی لیڈروں نے شرکت کی۔ انہوں نے پارٹی میں شامل ہونے والے نئے کارکنوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی رہے گی۔ اس دوران ہرداشلو ٹنگ مرگ میں اپنی پارٹی کا ایک عوامی جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر غلام حسن میر نے مرکزی سرکار کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے خطے میں جلد از جلد اسمبلی انتخابات کرانے کی مانگ کی۔ جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے صدر انیل شرما نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ امن کے خواہاں ہیں اور یہاں کے نوجوان تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کچھ مفاد خصوصی رکھنے والے عناصر کشمیر کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ جموں کشمیر میں موجودہ پنچایتوں کے میعاد کار میں توسیع کی جانی چاہیے اور اس خطے میں اسمبلی انتخابات کرائے جانے چاہیے۔ مشن یوتھ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد اقبال چودھری نے آج کلگام میں نوجوانوں کے لیے ایک روزہ میگا فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین اور ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے۔ فیسٹیول کا مقصد نوجوانوں کو خود روزگار اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ شاہد اقبال چودھری نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ نوکریاں ڈھونڈنے کے بجائے روزگار فراہم کرنے کا وسیلہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی روزگار اسکیموں سے استفادہ کر کے نوجوان قوم کی تعمیر میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ جل جیون مشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی این اتو نے آج کپواڑہ کا دورہ کر کے مشن کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع کے گجریال علاقے میں 1 کروڑ 47 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی واٹر لفٹ اسکیم کا افتتاح کیا۔ اس اسکیم کی بدولت 4,500 نفوس پر مشتمل آبادی کو پینے کے پانی کی سپلائی یقینی بنے گی۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے کرشی وگیان کیندر سری نگر کے اہتمام سے آج کسان بہبود کا ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے دوران کسانوں کو کیمیائی کھادوں کے بیجا استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں بتایا گیا۔ ماہرین نے کسانوں سے تلقین کی کہ وہ کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا متوازن اور مناسب استعمال کریں۔ اس موقع پر کسانوں میں میووں کے پودے اور سبزی کی پنیری مفت تقسیم کی گئی۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت پائیدار مالی امور سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ آج سے راجستھان کے شہر ادے پور میں شروع ہوئی۔ 3 روزہ میٹنگ میں عالمی ترقی اور استحکام کو یقینی بنانے کی خاطر پائیدار سرمایہ کے لیے متعلقہ پالیسیوں اور بہترین طور طریقوں کی نشاندہی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ G20 کے ممبر ملکوں، مہمان ممالک اور مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے 90 سے زیادہ مندوبین اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ ملازمین کی پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق تنظیم EPFO نے اس سال جنوری میں 14,86,000 ارکان کو شامل کیا ہے۔ لیبر اور روزگار محکمے کی وزارت کے مطابق 18 سے 21 سال تک کی عمر کے لوگوں نے سب سے زیادہ اندراج کرایا، جن کی تعداد 2,26,000 رہی، جبکہ 22 سے 25 سال تک کی عمر کے تقریباً 2 لاکھ ارکان نے اپنی رجسٹریشن کرائی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।